السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام آؤ بات کریں کے ساتھ آپ کا میزبان روحان بن شمس اور میرے یہاں پہ دوسرے میزبان ہمارے دوست آپ سب سے گفتگو کرنے بات چیت کرنے ابراہیم جمالی صاحب، ہم دونوں یہاں پہ موجود ہیں۔ آج ہمیشہ کی طرح اس پروگرام کے اندر بھی ہماری کوشش ہوگی کہ کچھ ایسے موضوعات کے اوپر گفتگو کی جا سکے کہ جس میں کچھ ہم اپنے خیالات کا اظہار کریں، کچھ آپ کی باتیں سنیں، کچھ اپنے دل کی باتیں آپ سے شیئر کرنے کا موقع ملے، اور کچھ پوری دنیا سے ہمارے دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ اپنے خیالات کا اس ٹاپک کے اوپر ضرور اظہار کرتے چلے جائیں۔ ایک ایسا موضوع، ایک ایسا انداز، ایک ایسا ایشو کہ جس کے اوپر ہر کسی کو بولنا چاہیے، ہر جو شخص دیکھنے والا ہو، سننے والا ہو پوری دنیا میں جہاں پہ جس طریقے سے بھی، جس کا تعلق صرف نہ یہ کہ پاکستان سے ہو، کراچی سے ہو، بلکہ امت مسلمہ سے ہو یا پوری دنیا میں دیکھنے والے انسانوں سے ہو، ایک شہر کے بارے میں گفتگو، ایک ایسے شہر کے بارے میں گفتگو کہ جو کہ نہ صرف یہ کہ پورے پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے بڑے ترین عظیم ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے کہ جہاں پہ بسنے والے انسانوں کی تعداد دنیا کے 6 بڑے ترین شہروں میں سے ایک شہر کے اندر شمار کی جاتی ہے۔ اس حیثیت سے نہ صرف یہ کہ ایک انسانی ایشو ہے، ایک پوری سمجھیں کہ امت کا ایشو ہے، ایک پورے پاکستان کا ایشو ہے، اور یقیناً ان کراچی والوں کے دیکھنے کا ایشو ہے کہ جنہوں نے اس شہر کی ترقی اور عروج بھی دیکھا ہے، اس کو عروس البلاد کی صورت میں، روشنیوں کے شہر کی صورت میں بھی دیکھا ہے، اور ایک خوف سے ایک سمجھیں کپاتے ہوئے اور ایک ڈوبتے ہوئے شہر کی صورت بھی دیکھا ہے۔ کیا کراچی لاوارث ہے؟ کیا ایک ایسا شہر کہ جو پورے پاکستان کی سمجھیں کہ ایک منی پاکستان کی صورت میں ریپرزنٹیو ہوتا ہے، ایک نمائندگی کرتا ہے، کیا اس شہر کے حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ آج ہم یہ سوال اٹھانے کے اوپر مجبور ہو چکے ہیں کہ کیا یہ شہر واقعی میں لاوارث ہے؟ ابراہیم جمالی صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ابراہیم بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحان، آپ نے آغاز تو بہت ہی جس کو کہنا چاہیے کہ انفارمیٹیو انداز میں بہت ساری انفارمیشن کے ساتھ آپ نے کر دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو موضوع ہے نا، یہ موضوع اس میں ٹھیک ہے انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، فیکٹس اینڈ فگرز کی ضرورت ہوتی ہے، مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایون برطانیہ کے اندر موجود کوئی ایسا پاکستانی ہوگا، خواہ اس کا تعلق آزاد کشمیر سے ہو یا پنڈی جہلم سے یا سیالکوٹ فیصل آباد سے یا پختونخوا کے کسی علاقے سے، جو یا تو خود یا اس کی اپنی فیملی کا کوئی ممبر یا ایکسٹینڈڈ فیملی کا ممبر وہ کراچی میں ایڈجسٹ نہ ہوا ہو یا نہ گیا ہو، یا وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا اپنی ملازمت کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، میجورٹی ایسی ہے کہ جس کے کوئی نہ کوئی ریلیٹیو، کوئی نہ کوئی عزیز رشتہ دار، کوئی ٹھیک ہے وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اور ایک وقت ایسا تھا کراچی کے اندر کہ جس وقت وہ لسانی بنیادوں کی جو تقسیم تھی، اس نے ایک بہت ہی سر چڑھ کر جو ہے وہ جادو جو ہے وہ مگر وہ وقت بھی اب گزر چکا ہے، اور اب اس وقت کا جو کراچی ہے، اس کراچی کے اندر تو وہ جو تقسیم ہے نا، وہ جو زبان کی جو تقسیم تھی، وہ زبان کی تقسیم بھی تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ کراچی کے اپنے اندر جو ہے وہ یہ جو ہم تھوڑا سا باہر رہ کر کبھی کبھار یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا، جو کراچی سے باہر رہ رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں، کسی بھی علاقے سے ان کا تعلق ہے، ان کا ایک اپنا پرسپیکٹیو تھا کراچی کے بارے میں، مگر وہ بھی اب آہستہ آہستہ اس لیے ختم ہو گیا کہ کراچی کے اندر یہ اتنی زیادہ شادیاں انٹر جو لینگویجز، مختلف لینگویجز بولنے والے لوگوں کے اندر، برادریوں کے اندر، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ تقریباً جو ہے ختم ہو گئی ہیں۔ کراچی کا اپنا ایک وجود قائم ہو گیا ہے، بالکل، اس میں آپ سمجھیں کہ ایک وہ جو ایک ہنڈیا ہوتی ہے کہ جس میں ہر چیز آ کے مل جاتی ہے، کراچی کا وہ صورتحال ہے کہ آپ میرے خیال میں کوئی تخصیص نہیں کر سکتے کہ جی یہ ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے۔ اچھا، آپ نے بات کی دنیا کا 6واں بڑا شہر، تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں کہ وہ باقی 5 بڑے شہر جو ہیں وہ کون کون سے، ان کے نام آپ بتائیں گے؟ نام کون کون سے آپ کے خیال میں کون کون سے؟ اس میں ڈھاکہ ہے، اس کے اندر نیو یارک شامل ہے، لندن شامل ہے، سنگاپور شامل ہے، اور ٹوکیو شامل ہے۔ نیو یارک، لندن، سنگاپور، ڈھاکہ اور ٹوکیو، اور ممبئی بھی میرے خیال میں اب تو مور لیس تقریباً ایسی کوئی 6-7 جو بڑے شہر ہیں، تو اس کے اندر پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے یہ 3 بڑے شہر ہیں، اور باقی جو ہے وہ۔ ناظرین، کراچی لاوارث کیوں، اس کے حوالے سے آج ہم بات چیت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور میرا نہیں خیال ہے کہ کسی کو آج کا جو کراچی ہے اس کی جو حالت ہے، اس کی جو حالت زار ہے، اس کی جو ایسی حالت ہے کہ جس کے اوپر قابل رحم ہے، قابل ترس ہے، اس حالت کے حوالے سے کوئی نہ جانتا ہو۔ میرا نہیں خیال ہے کہ ہمارے یہاں برطانیہ کے اندر موجود کوئی ایسا فرد ہوگا
کہ جو دنیا کے اس چھٹے ساتویں بڑے کاسموپولیٹن میٹروپولیٹن سٹی کے بارے میں اور اس کا جو ایک اپنا پوٹینشیل تھا، اس کے اندر جو کچھ یہ جو ایک سونا اگلتا ہوا جو ایک شہر تھا، وہ آج اس وقت کسی بمباری کی وجہ سے نہیں، کسی جنگ کی وجہ سے نہیں، کسی تباہی، کسی قدرتی آفت کی وجہ سے نہیں، بلکہ انسانوں کی جو مس مینجمنٹ اور جس طریقے سے مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے اس کے ساتھ جو کچھ کھلواڑ کیا، اس کے بعد آج اس وقت جو صورتحال ہے، اس کے حوالے سے ہم بات چیت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنا جو اینگل ہے وہ بتائیں کہ یہ کراچی آخر اس وقت اس طریقے سے بے یار و مددگار اور بے چارگی اور کس و ناقص کی جو کیفیت ہے اس سے کیوں جو ہے وہ گزر رہا ہے، اور آپ کیا اس کے بارے میں خیال کرتے ہیں؟ اس میں خیال میں ابراہیم پہلے یہ بھی ایک طے کر لینا چاہیے لوگوں کو اس حوالے سے. خیال میں اس حوالے سے واقفیت تو عام ہوتی ہے، کراچی کی اہمیت ہے کیا، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. میرے خیال میں یہ بات صرف اس حوالے سے نہیں ہے کہ کراچی والوں کا ہی اس سے بہت بڑا ایشو جڑا ہوا ہو یا صرف کراچی والے سے وابستہ ہو. پورے پاکستان کا جتنا بھی آپ کا ٹریڈ ہے، جو اس وقت سمجھیں کہ پوری دنیا کے اندر اگر آپ کی ایکسپورٹ ہوتی ہے، 99% اس کا اس وقت کراچی سے جا رہا ہے. اس وقت سمجھیں کہ اگر ہمیں فورن ایکسچینج کی ضرورت ہے تو اس کو کراچی آنا پڑے گا. اگر آپ کو ایکسپورٹس کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کی سب کو پتہ ہے کہ زرعی اکانومی ہے، ایک ٹیکسٹائل بیسڈ اکانومی ہے، تو یہ تمام چیزیں کراچی سے جڑے ہوئے ہیں. اور جو آپ کی نظر کے اندر اس شہر کی اہمیت ہو، اسے بھی میرے خیال میں آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ کراچی کی جو شان تھی، کراچی کی جو عروج تھا اور کراچی کا جو اس وقت زوال ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ کیا واقعی لاوارث شہر ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس بہترین شہر کو بغیر کسی قدرتی آفت کے، ابراہیم نے بڑی اچھی توجہ دلائی کہ انسانوں کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہم نے سال تک پہنچا دیا. اور ابراہیم اگر اس کے حوالے سے بھی بات کریں کہ کئی ایک شہر کو سمجھیں کہ اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ آ چکے ہیں تو ان سے گفتگو آغاز کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام میرے بھائی، کون بات کر رہے ہیں آپ، کہاں سے؟ میں نجم گیلانی بات کر رہا ہوں جی چیمسفرڈ سے. کہیے جناب. میں اس سلسلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف ایک بات کریں نا آپ کہ کیا کراچی لاوارث ہے، تو میرا تو خیال ہے کہ کراچی کے علاوہ پاکستان کے بہت سارے شہر جو ہیں وہ اس وقت لاوارث ہیں. بے شک. اور یہ ہمارے ایک سسٹم کی بات ہے، ٹھیک ہے. اس میں سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، ٹھیک ہے، پچھلے 88 سے لے کر 2013 یا یہ پچھلے الیکشن ہوئے پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے، اس وقت تک پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے. صحیح ہے. اور دونوں جماعتوں نے آپس میں بندر بانٹ کی، ٹھیک ہے. اور میثاق جمہوریت کہا جاتا ہے، یہ میثاق جمہوریت نہیں، یہ میثاق جو ہے نا مفادات تھا، اپنے ایک دوسرے کے مفادات کے لیے انہوں نے آپس میں جو ہے نا وہ میثاق کیا تھا. اور 18ویں ترمیم جو کی گئی تھی، میرا جہاں تک خیال ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم میں جتنے بھی آپ کے لوکل باڈیز ہیں ان کے اختیارات ختم کر دیے گئے، ٹھیک ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ ابھی مرکزی حکومت پی ٹی آئی ہے، اس کو سوچنا چاہیے، فوج کو سوچنا چاہیے، اور جو ادارے ہیں ہمارے عدلیہ کو سوچنا چاہیے. اور یہ ہمارے تمام شہر سب ٹھیک ہو سکتے ہیں، کراچی ٹھیک ہو سکتا ہے اگر ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. صحیح ہے. بہت اچھی نجم صاحب بات کی. یہ پیسہ جو ہے، یہ پیسہ یہ صوبوں کے پاس جاتا ہے لیکن صوبے آگے اس کو ڈیلیور نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کو جو ہے وہ ریویو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایسی ترمیم لے کر آنی چاہیے کہ کوئی بھی آنے والا جو ہے نا وہ اس کو ختم نہ کر سکے. اور ایک جو لوکل باڈیز کا سسٹم ہے جو ہے نا وہ مضبوط ہونا چاہیے. ایک دیہات سے لے کر، ایک گاؤں سے لے کر جو ہے نا ایک میٹروپولیٹن سٹی تک جو ہے نا پورے ملک میں جو ہے نا وہ فنڈز جانے چاہیے. اور سب سے یہی بہتر حال ہے، اور اس پہ میرا خیال ہے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو غور کرنا ہے. بڑی اچھی بات کی آپ نے، اور اچھا ایک پوائنٹ اٹھایا ہے آپ نے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے. بہت شکریہ. ایک کالر اور ہیں ابراہیم، ان کو بھی لیتے ہیں پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، کہیے جناب. نزاکت حسین شاہ واکنگ سے. آپ جی نے آج کہا کہ کیا کراچی لاوارث ہے؟ بھائی جان انشاءاللہ العزیز کراچی جب تک پاکستان آرمی ہے، پاکستان آرمی کا آخری سولجر تک کراچی انشاءاللہ لاوارث نہیں ہوگا. بڑی بات ہے. مثال آپ کے سامنے ہے. دوسری بات، آپ کے جو ابھی میں نے جوائن کیا، آپ کے کالر نے بہت اچھی گفتگو کی کہ لوکل باڈیز کے پاکستان میں الیکشن چاہیے. اور ایک اور بات میں سجیسٹ کرتا ہوں، جہاں تک
یہ جو ان دنوں وارداتیں وغیرہ ہو رہی ہیں اور خاص کر جو پولیس کی کرپشن ہے اور پولیس کی جو انوالومنٹ ہے وغیرہ وغیرہ، میرے خیال میں نے پہلے بھی سجیسٹ کیا تھا کہ ہر تھانے میں 2-4 رینجرز لگائیں اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جیسا کہ یہ آپ کے سامنے وہ گجر پورا والا واقعہ ہے، وہ آدمی کو میرے خیال میں کسی سیاستدان سے ملا ہوگا یا کسی منسٹر کا آدمی ہے یا کسی گینگ کا ہے جو سیاستدانوں کے لیے آپریٹ کرتی ہے انفارچونیٹلی. اور ایک بات کہہ کر میں ختم کرتا ہوں کہ یہ جو APC پچھلے دنوں کل پرسوں ہوئی ہے، اس کے ساتھ 2 C اور لگا دیں. اگر میں غلط ہوا تو معذرت چاہوں گا، معافی کر لوں گا اپنی بات کی. یہ ہونا چاہیے APC اور 2 C ساتھ اور لگا دیں تو اس کا مطلب نکلتا ہے all party crooks کرپشن کانفرنس. صحیح، بالکل صحیح. بڑی اچھی آپ نے بات کی اس حوالے سے. اور میرے خیال میں ایک ابراہیم بھائی جو لوکل گورنمنٹ باڈیز کا لوکل باڈیز بااختیار لوکل باڈیز جو ہیں وہ یہ بالکل ایک کور ایشو ہے اور کور مسئلہ ہے یہ. بالکل ایسا ہے. میرے خیال میں ایک چیز ابراہیم بھائی صبح بھی ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ سمجھیں کہ 1970 کے بعد سے سمجھیں 1 یونٹ کا اختتام کیا گیا ہے، جس کے بعد یہ لوکل گورنمنٹس کا سلسلہ شروع کیا گیا. آپ اتنے پرانے 1970 کی باتیں بھی جانتے ہیں؟ دیکھ لیں انٹرنیٹ کا کمال ہے، انٹرنیٹ سب کو بوڑھا بھی کر دیتا ہے، جوانی کے ساتھ ساتھ بڑھاپا بھی آ سکتا ہے. لیکن اس میں دیکھیں کہ 70 سے لے کے اور اب میں یہ لسٹ جو دیکھ رہا تھا کہ اس میں ابھی تک صرف 5 میئر کراچی میں گزرے ہیں. مطلب آپ سمجھیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا. تو 70 کے آپ کو تو پتا ہوگا کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن ویسے 50 سال کے عرصے میں 5 میئر ہیں. اسی عرصے کو اگر آپ استنبول کو اٹھائیں 20 کے قریب آئے ہیں، ممبئی کو اٹھائیں وہاں پہ کتنے ہیں، سنگاپور کو اٹھائیں، لندن کا جو میئر سسٹم تو چلے نے ابھی چینج کیا ہے، نیو یارک کے میئرس کو دیکھ لیں جو سارے پہلے میئر آتے چلے گئے. یہ لوکل گورنمنٹ باڈی چلنے ہی نہیں دی جاتی ہے ہمارے یہاں. اور دوسری بات میرے خیال میں ہمارے نجم صاحب نے ایک بات کہی کہ جی 18ویں ترمیم کر دی گئی ہے اور سیاستدانوں نے یہ کیا ہے. ایک تو خیر میں ان سے اعتراض کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ 88 سے لے کے ابھی تک کی جتنی کیبنٹس اٹھا لیں لوگ وہی نظر آئیں گے. پارٹی چاہے آپ اس کو نون کہیں، پیپلز پارٹی کہیں، PTI کہیں، لوگ وہی ہیں جو ہر حکومت میں لوگ تو سارے کے سارے وہی ہیں. مطلب ایک اوپر سے جو ایک وہ فیز جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے، باقی سارے پوری ٹیم بیرل وہی ہے، سب وہی موجود ہیں ادھر سے جو ٹیم کے جو کتنے 16-17 کھلاڑی ہوتے ہیں نا جو ریزرو میں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کچھ 10-11 جو ہیں وہ میدان کے اندر ہوتے ہیں، باقی جو 6-7-8 جو باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی اگر شامل کر لیں اور شاید امپائروں کو بھی اگر شامل کر لیں تو سارے کے سارے جو ہے نا وہ سب سیم ہمیشہ سے سیم ہے. اور ہمیشہ سے ایک شکل جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہے، کبھی تھوڑی سی زیادہ خوبصورت شکل ہو جاتی ہے یا کبھی تھوڑی سی جو ہے وہ کم خوبصورت ہوتی ہے. ایسا ہی شکلوں کا کھیل جاری ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جناب، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم جی محمود صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. کراچی کی بات آپ نے کی ہے، بڑی کراچی پاکستان کراچی، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان باقی شہر بھی شہروں کو بھی نفرت کیا ہوا ہے، باقی شہر لیتے ہیں. کراچی بہت شہر ہے جو آپ کو فیڈ کرتا ہے، جو آپ کو امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ میں اپنی ہیلپ کرتا ہے. سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ کراچی میں رہتے تھے. کراچی کو تباہ کرنے میں 3 پارٹیوں کا ہاتھ ہے. ایک MQM جو پاکستانی نہیں مہاجر بن گئے، ایک پٹھان جو وہاں آئے اور پٹھانوں کو روکنے کے لیے سب سے بڑا کام جو MQM نے کیا ہے وہ پٹھانوں کو روکا ہے. یہ تو سارے پاکستان کو ڈنڈی کو بنا دیتے تھے. MQM کو کریڈٹ نہیں دیتے آپ، انہوں نے پٹھانوں کو روکا ہے. صحیح. پٹھانوں نے اسلحہ، منشیات، ٹرانسپورٹ، یہ ساری یہ بم بلاسٹنگ، یہ ساری سرحد آتی ہے. کوئی ضرورت نہیں کہتا ان کو کچھ کہنے کی. اچھا دیکھیں، یہ اپنے محمود صاحب جو بات آپ نے کہی ہے نا، وہ ایک اینگل تو کسی کا ہو سکتا ہے، اپنا ایک نقطہ نظر تو ہو سکتا ہے، مگر جو کچھ ایک پارٹی نے کیا اس سے کم کسی دوسری پارٹی نے بھی نہیں کیا. اس نے اس سے اور 10 ہاتھ جو ہے وہ آگے بڑھ کے کیا. اگر ایک نے کلاشنکوف لے کے آیا تھا تو دوسرا جو ہے اس کے آگے جو ہے وہ راکٹ لانچر لا کے کھڑا ہو گیا. MQM نے کسی لا اینڈ آرڈر کو وہاں چلنے نہیں دیا. گند میں نے نہیں پھینکا، گند کراچی والوں نے گند پھینکا ہے. کراچی والے اٹھائیں گے اس کو. کراچی والوں نے وہ نالوں پہ بنائی ہیں بستیاں وداؤٹ پلاننگ. یہ مہاجر کارڈ، سنجی کارڈ اور پٹھان کارڈ کھیلتے ہیں.
کارڈ نہیں کھیلتے پاکستان کو فیڈ کرنے کے لیے صرف کراچی ہے. بالکل صحیح ہے. بڑی اچھی بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. کی. دیکھیں ایک دوسرا بالکل واضح نقطہ میرے خیال میں ابراہیم بھائی آ گیا لوکل گورنمنٹس کے بعد لسانی بنیاد کے اوپر شہر کی تقسیم. جی میرے خیال میں یہ ایک ایسا ایک ایشو ہے کہ جس کے اندر کراچی کی تباہی کی داستان ہے صرف, اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اور میرے خیال میں نہ صرف یہ کہ اس کو پٹھان مہاجر سندھی اس حوالے سے بھی اگر اس کو نہ دیکھا جائے بلکہ صحیح معنوں میں دیکھا جائے کہ یہ لسانی بنیاد پیدا کیوں کی گئی. یہ لوگ کراچی میں تو بس رہے تھے, صدیوں سے بس رہے تھے. مطلب کراچی شہر تو کراچی جب سے آباد ہوا ہے وہاں پہ پوری نسلیں آ کے آباد بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب پتہ نہیں آپ کو تو یاد ہوگا نہیں ہوگا وہ زمانہ, مگر مجھے بہرحال ضرور یاد ہے جو بات آپ نے جو بات انہوں نے کہی ہے نا کہ جس وقت یہ لسانی بنیادوں کے اوپر کراچی کی پہلی مرتبہ تقسیم کی جا رہی تھی 87-88 کے اندر, ٹھیک ہے, تو وہ دور تھا کہ اس وقت ہم بالکل سیکنڈری اسکول جو ہے وہ تقریباً اس وقت کمپلیٹ ہو رہا تھا. اور وہ جو دور تھا اس دور کے اندر یہی جو بات کہی نا لسانیت کے اوپر جو بات کی, اردو اسپیکنگ اور جو پٹھان اور پختون اسپیکنگ, اور یہ جو تقسیم کی گئی یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو نفرتیں پھیلانے کے, اچھا یہ بدقسمتی ایسی ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں پاکستان کے اوپر ایک فوجی حکومت جو ہے وہ موجود تھی, قابض تھی. مطلب فوجی حکومت جو ہے وہ اگر اپنے وردی کے اندر نہیں تھی تو سویلین فیسز کے ساتھ موجود تھی, مگر کنٹرول جو ہے وہ پاکستان کے اوپر, کراچی کے اوپر, سندھ کے اوپر انہی کا تھا. ٹھیک ہے, وہ جو پورا دور ہے اور اس دور کے اندر پھر اس کے بعد سینکڑوں ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ شیئر ہوئے. اس کے بعد لوگوں نے اپنی جرنلوں نے یادداشتیں لکھی ہیں کہ کس طریقے سے یہ لسانی بنیادوں پر شہر کو تقسیم کیا گیا, باقاعدہ جو ہے پیدا کی گئی. ٹھیک ہے, ایک پارٹی کو اٹھا کر جو ہے وہ چڑھایا گیا دوسری پارٹی کو, اور پھر وہ خوف اور ان دونوں کو اسلحہ جو ہے وہ فراہم کرنے کا جو کام ہے, تو یہ کام بہت منصوبہ بندی کے ساتھ ہوا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی, ہاں یقیناً وہ بات بالکل ان کی صحیح ہے. محمود صاحب نے جو بات کہی نا کہ جو مطلب اسلحہ لا کر تو کسی نے ہاتھ میں دے دیا, مگر اس کے بعد چلانے والے تو وہی لوگ ہیں نا جو کراچی کے اندر پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ میری جنریشن تھی, مجھ سے وہ تقریباً میری ہی جنریشن تھی, آپ یوں کہہ لیں. آپ ہی مانیں گے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے, مگر اب مسئلہ یہ کہ اب تو آگے بڑھنا ہے نا, اب اس سے ہم آگے نکل چکے ہیں, اب کراچی بھی اس سے آگے نکل چکا ہے. اس وقت کراچی کے اگر اسی بات کو تھوڑا سا میں مزید اس کو وہ کر دوں, کراچی کی وہ 100% اردو اسپیکنگ جو آبادیاں ہیں جو جس کو مہاجر آبادیاں کہتے ہیں, وہاں سے بھی نان مہاجر جو ہیں وہ منتخب ہو گئے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے وہ اردو نہیں بولتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے, نہ ہی مطلب وہ صرف اور صرف, اب وہ کیوں ہوئے, اب وہ کراچی تو عصبیت سے آگے جا چکا ہے. اس کو پتہ چل گیا کہ یہ 30 سال وہ جو جی اے مہاجر کا جو نعرہ تھا اس نے 30 سال جو اس 30 سالہ دور نے کراچی کو صدیوں پیچھے کھڑا کر دیا, صدیوں پیچھے لے گیا اس کو پورے طور پر. مگر اب اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, اب تو کراچی کی تو صورتحال اس طریقے کی ہو گئی نا. جی کالر اور شامل کرتے ہیں پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت فاضل نوجوان میں آپ کی ہمت کو اور آپ کے کمیونٹی کو بیدار رکھنے کا جو آپ ذریعہ بنے, اس کا میں اردو چینل اور آپ دونوں فاضل نوجوانوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تشکر جناب. بہت شکریہ, آپ شامل ہوتے ہیں, مستقل آپ کی محبت ہے. کریں گے کہ مجھ جیسا کم علم آدمی کمیونٹی کو ڈیوائیڈ کر کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں. سب آدم کی اولاد ہے اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کچھ اچھے, کچھ اقبال نے کہا کچھ جس والے بھی ہیں, کچھ میں پندار بھی ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جو تیرے نام سے بیزار بھی ہیں. لیکن رب کریم نے سب کو رزق دیا, کسی نے کسی کی غلطی پر اس کو تنبیہ ضرور کیا لیکن اس کا رزق بند نہیں کیا. مولانا روم نے بڑی خوبصورت بات ایک لکھی ہے کہ ایک شخص نے کانٹے دار درخت وہاں لگایا جہاں سے راؤنڈ اباؤٹ جو بھی گزرتا اس کو
تکلیف ہوتی، جب لوگوں کو تکلیف ہوتی اس کو کہتے کہ تو نے درخت لگایا کاٹ دے یا اس کو ٹہنیاں کاٹ دے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، وہ بولتا کل آج جس وقت وہ خود بوڑھا ہوا اس کو تکلیف ہوئی تو اس وقت کہنے لگا کاٹنا چاہیے تھا. لیکن مسلمان ہم بڑے جذباتی لوگ ہیں، ہم جیسا جذباتی یہاں کا یعنی وزیر اعظم تھا، اس نے کہا مسلمان جو ہے یہ بہت جذبات سے کام کرتا ہے. بے شک خان صاحب بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. کچھ آخری 4 سے 5 منٹ ٹائم رہے میں، لیکن ایک بات پہ میرے خیال میں ہم گفتگو کریں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، جی مہاجر کارڈ استعمال ہوا، لیکن بنیادی جو مسائل تھے وہ ابھی بھی موجود ہیں. کوٹا سسٹم جو کراچی کے خلاف تھا، جو سندھ ایک سمجھیں کہ حکومت کی طرف سے انٹروڈیوس کرایا گیا تھا 70s 80s کے اندر، وہ آج بھی قائم ہے. صحیح. جو وہاں پہ ایڈمیشنز کا سلسلہ ہے ابھی، کیونکہ میرا تعلق ڈومیسائل آپ کا نہیں ہے تو آپ کا ایڈمیشنز کا مسئلہ ہے وہاں پہ، سرکاری حکومتوں کا وہاں پہ مسئلہ ہے. آپ کا ٹیکس آپ کا کہاں کا ڈومیسائل تھا؟ کراچی کا نہیں تھا میرا تو گلشن اقبال کا ہے، اسی لیے بچت ہو گئی. لیکن یہ مسائل تو ابھی بھی ہیں، اور یہ جے مہاجر کے کارڈ تو چلیں وہ ایک بالکل دوسری طرف لے کے چلے گئے، لیکن مسائل کا حل تو واقعی میں ابھی بھی نہیں ہوا. اب اگر اس کو آپ کراچی والوں کے ساتھ ظلم کہیں تو میرے خیال میں وہ اب تو غلط ہوگا. نہیں، اب تو کراچی نے خود دیکھ لیا نا کہ جن لوگوں نے جے مہاجر کا نعرہ لگایا تھا آج وہ سارے ارب پتی کھرب پتی بن کر دنیا کے مختلف حصوں کے اندر ان کی جائیدادیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ کراچی کے اوپر 5 سال جس نے میئرشپ کی، اس کے بعد اس کی کہتے ہیں ملائیشیا میں، ادھر ادھر ساؤتھ افریقہ میں، دنیا کے مختلف جگہوں پر، دبئی کے اندر جو ہے پراپرٹیز اور اتنی دولت ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں جتنے وزراء تھے، ٹھیک ہے، وہ سارے وزراء کی جو ایک وہ فہرست بنی ہوئی ہے کہ کس نے کہاں کہاں اپنی دولتیں جو ہیں وہ جمع کی ہوں، کہاں کہاں پراپرٹی. مطلب عوام کو تو یہ نظر آ گیا. اسی کی وجہ سے تو یہ ہوا کہ اہلیان کراچی نے اس الیکشن کے اندر، قومی صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو جس بھرپور طریقے سے ووٹ ڈالا ہے، ٹھیک ہے، اور جس طریقے سے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے. اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے جن لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے تھے ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی کسی اس ایک حلقے کے بارے میں اتنی انفارمیشن بھی اس کی نہیں ہے کہ یہاں کتنے لوگ ہیں، ان کی گلیاں کتنی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مسائل کیا ہیں. وہ سارے کے سارے رہتے ہیں، وہ ڈی ایچ اے کے اندر رہتے ہیں، ڈیفنس کے اندر رہتے ہیں، وہ سارے ڈیفنس میں رہتے ہیں. سرجانی اور لیاری کے جتنے ایم این ہیں وہ بھی ڈیفنس میں رہتے ہیں، وہ بھی سب ڈیفنس کے اندر رہتے ہیں. اب مصیبت یہ ہے کہ یہ 30-32 جتنے حلقے ہیں، ان حلقوں سے جو منتخب ہوا ہے ان میں سے کوئی اس حلقے میں نہیں رہتا ہے. وہ سارے کے سارے وہ رہتے ہیں ڈیفنس کے اندر. اس کو یہ نہیں پتا کہ بھائی وہ اب شاید یہ تو ان کی زندگیوں میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ان کے گھروں کے اندر پانی آیا تو ان کو پتا چلا کہ جو ہے نا وہ بجلی بھی جاتی ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، تو کہ الیکٹرک کا کیا مسئلہ ہے. پھر ان کو یہ پتا چلا کہ یہ صاف پانی کا جو ہے وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے. تو اب یہ جو صورتحال ہے، اب بنیادی بالکل بجلی کا، پانی کا، گیس کا، یہ جو ٹھیک ہے، صفائی ستھرائی کا، ہر اسٹریٹ کے اوپر آپ کو کچرا ملے گا، ہر جگہ بھرا ہوا ہے، کھنڈر بنا ہوا ہے بالکل، جس کو کہتے ہیں نا. کوئی آپ کو روڈ ایسا نہیں ملے گا کہ اس روڈ کے اوپر آپ، یہاں ہم کہتے ہیں نا 30 کی سپیڈ کے اندر جو گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں تو گاڑی چلانا جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ 30 تک پہنچنا. اور اس کے بعد موٹر سائیکلز والے جو ہوتے ہیں وہ، ان کے اتنے ایکسیڈنٹ کراچی کے اندر ہر روز، وہ اس لیے نہیں کہ دوسروں سے وہ ٹکراتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی گڑھے کے اندر جو ہے وہ گر رہے ہوتے ہیں، گڑھے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ نیچے گرتے ہیں، کوئی اور پیچھے سے آنے والی جو گاڑی ہے ان کو. اب یہ جو انفراسٹرکچر جو ہے، یہ ابراہیم بھائی میرے خیال میں ایک بڑا اہم آپ نے جو بات کہی ہے کہ لاوارث صحیح معنوں میں اسی وجہ سے کہ نمائندوں کی ہمیشہ سے جو ہے سمجھے کہ ایک شناختی صحیح نہیں رہ پائی ہے. پہلے نمائندے جو تھے انہوں نے اپنا مہاجر کارڈ استعمال کیا، اور ایک نسل تو آپ وہ بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جائیدادیں وہ بنا لیں، اور دوسری نسل وہ ہے جو سمجھے کہ کراچی والوں کی اپنی جو ایک مہاجر قومیت کی شناخت جو تھی، وہ پہلے کون لوگ ہوتے تھے؟ پہلے آپ سمجھے کہ جناح صاحب کے دور کے لوگ افراد تھے، پڑھے لکھے افراد تھے. اب دیکھیں بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے رحمان چریا، کنکٹا، یہ اور وہ، اب یہ پہچان بنا دی ہے کراچی کے شہریوں کی. وہ کہتے ہیں کہ جی کراچی والے کون ہیں جی؟ یہ ہوتے ہیں کہ جی کون سا بھولا، یہ کون سا کنکٹا، کون سا لمبو، کون سا چھوٹا تھا، وہ کوئی کانا تھا، وہ کوئی بھینگا تھا، کوئی مطلب سمجھیں کہ ایک لاوارث تو یہ بھی ہو گیا نا کہ جو شناخت اور ایک چہرہ تھا پڑھے لکھے مہذب لوگوں کا، وہ شناخت بھی چھین لی گئی. اور اب یہ بالکل لاوارث ایک شناخت ہے. اور تیسری بات بڑی اہم بات ہے ابراہیم بھائی، صدر مملکت کے علاوہ نیشنل لیول کے 2 یا 5 سے آپ پولیٹیشنز کے کراچی کے نام بتائیں، کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا. اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں، اگر آپ نیشنل لیول پولیٹکس پہ بات کریں، بلاول صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، شریف خاندان ہیں، خواجہ آصف ہیں، رفیق صاحب ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، یا پرویز جو اپنے وہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں،
کراچی کے لیول کے نیشنل پولیٹکس میں صدر کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ عامر لیاقت و فیصل واڈوا رہ جاتے ہیں کہ جو عجیب و غریب قسم کی نیشنل پولیٹکس ہیں، تو لاوارث اس حیثیت میں بھی ہے کہ شناخت بھی نہیں ہے، ریپرزنٹیشن نہیں ہے، لوگ آگے نہیں آتے، اور پھر جو رہ گئے ہیں ان کا عجیب حال ہے، ان کا تو بالکل الگ ہے۔ ایک چھوٹی سی ہمیں میرے خیال میں بریک پہ جانے کا کہہ رہے ہیں، نعمان بھائی بھی کراچی والے ہیں، وہ کاٹ بھی سکتے ہیں، وہ ڈائریکٹ کاٹ سکتے ہیں ہمیں، تو اس سے اس لیے بہتر ہے کہ ہم ان سے بریک ان کے ساتھ تعاون کر لیں ہم تھوڑی دیر کے لیے۔ تو ایک چھوٹی سی انشاءاللہ بریک کے اوپر جائیں گے، بریک کے بعد جب ہماری واپسی ہوگی، کراچی لاوارث ہے کیا، اسی سوال پہ ہم بھی جواب دینے کی کوشش کریں گے اور آپ سے بھی کوشش کریں گے کہ جواب اس کا لیں۔ آؤ بات کریں ناظرین کرام، آئیے بات کریں، کراچی لاوارث ہے، یہ آج ہمارا سوال ہے۔ میں اور ابراہیم بھائی اس پہ بات چیت کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اپنی آراء کا اظہار آپ لوگ کر رہے ہیں۔ سوال کے سامنے ہم سب کا ایک جواب ہونا چاہیے کہ کیا کراچی لاوارث ہے؟ جواب تو نہیں میں، لیکن کیوں نہیں، کیسے اس کے مسائل کو حل کیا جائے؟ اچھا عملاً تو اس کا جواب جو ہے نا ویسے ہاں میں ہے، ہاں میں ہے کہ مطلب لاوارث تو اس وقت وہ ہو گیا ہے، بے شک کراچی کو کوئی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کراچی کو جو بات ایک ہمارے ایک بھائی نے ایک کالر نے کہی نا کہ باقی سارے شہروں کی بھی ایسی حالت ہے، تو میں یہ کہتا ہوں باقی سارے شہروں کی ایسی حالت نہیں ہے۔ میں ریسنٹلی اب کراچی کے بعد جو دوسرا اگر ہم پاکستان کا بڑا شہر جس کو ہم کہہ لیں تو وہ لاہور ہے، بے شک۔ تو میں لاہور گیا تو لاہور کی جتنا لاہور میں نے دیکھا، کراچی کی سب سے جو اچھی جو شاہراہ جو آپ کہیں نا روڈ، اس کی حالت ان خراب روڈوں سے بہتر ہے، ان کے جو خراب روڈز ہیں ان کی حالت جو ہے وہ کراچی کے سب سے اچھے روڈوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ صورتحال ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ سے ایسی تھی، صحیح، بہت روشنیوں کا شہر تھا، خوبصورت تھا، مطلب ترقی اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ تھی، مگر اب اس وقت جو ہے وہ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ صوبے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ٹھیک ہے، میئر جو ہے وہ ایم کیو ایم کا تھا، اور وفاق کے اندر اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، وزیر اعظم کراچی سے ہیں، وزیر اعظم جو ہے وہ کراچی سے۔ اچھا اب یہ تینوں پارٹیاں جو ہیں وہ موجود تو ہیں، اور ہر کوئی جو ہے وہ کراچی کی جیبیں جو ہے وہ ٹٹول کر اور اس کو جو ہے وہ خالی تو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر کراچی کو جو اس کا جو 40% سے زیادہ ریونیو پورے پاکستان کے اندر جو جنریٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کا صرف چھوٹا سا ایک جو ٹاؤن ہے وہ وہاں سے جتنا ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے وہ پورے لاہور شہر کے ٹیکس کلیکشن سے جو ہے وہ زیادہ ہے۔ ایک اور کالر ہے، ان کو بھی شامل کرتے ہیں، پھر اس مثال پہ واپس آتے ہیں، جیبیں ٹٹولنے والی بڑی اچھی ابراہیم نے شو سے پہلے ایک مثال دی تھی، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ جی میں بس اچھا آپ دونوں کو میری طرف سے آپ کی خدمت میں سلام۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی تینوں حکومتیں آئی ہیں نا، انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، سوائے کھانے پینے کے لوٹنے کے نا انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ جو الیکشن جو کرتے ہیں نا یہ ووٹنگ والا، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ جو نا سارے کرپٹ لوگ آتے ہیں، اس کا جو فارمولا ہے نا وہ چینج ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ جی آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ مطلب کہ کوئی میں تو خیر ہاؤس وائف ہوں، میں اتنی سیاست دان تو نہیں ہوں، لیکن یہ کہ یہ تو ان لوگوں کو پتا ہوگا، لیکن یہ طریقہ جو ووٹوں والا ہے نا یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں کوئی مختلف لوگ ہوتے ہیں ہر طرح کے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ووٹ دینا ہے، جدھر پوری برادری دے رہی ہے، خاندان دے رہا ہے، ووٹ دے رہے ہیں، تو سوچ سمجھ کے والی بات نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی مطلب کہ اب ہمیں اللہ نے لیڈر اچھا دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، عمران خان اچھا لیڈر دیا ہے، اگر اس کی ہمدردی کی جائے، اس کے ساتھ سپورٹ فلی کی جائے نا تو یہ ملک ہمارا اچھا ہو سکتا ہے۔ بہترین، بڑی اچھی بات کی ہے۔ 2 سال کے ویسے تجربے سے تو کچھ زمینی حقائق کچھ اور نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور بہتر کرے۔ ایک اور کالر بھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کہیے۔ جب سے یہ ایم کیو ایم جو وزیر میں آئی ہے نا کراچی کی تباہی، ہاں جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی بالکل۔ جب سے یہ ایم کیو ایم، میں یہی کہوں گا جب سے یہ ایم کیو ایم آئی ہے کراچی کی تباہی آئی۔ ایم کیو ایم کہاں سے آئی ہے؟ جب سے یہ بنی ہے جب سے بنی ہے صاحب حسین یہ ہم پہ ٹارگٹ ہوا ہے نا کراچی پہ، جماعت اسلامی اچھی تھی، جماعت اسلامی کے دور آپ نے دیکھا ہے کیسا اچھا دور،
صحیح. اچھا جماعت اسلامی کو تو بمشکل کوئی 4-5 سال میرا خیال ہے وہ ان کا میئر جو ہے وہ 5 سال دیکھ رہے ہیں جی 5 سال دیکھ رہے ہیں کتنے پیارے سے. آواز میں خیال میں آپ کی کٹ رہی ہے, دوبارہ دہرائیے گا. میں 5 سال دیکھے نا, 5 سال کتنے اچھے سال صحیح جماعت ہے. اسلامی کے. یا آپ کون سے 5 سالوں کی بات کر رہے ہیں؟ جو نعمت اللہ خان جو کراچی کے میئر رہے. نعمت اللہ خان جیسا. اچھا صحیح ہے. نعمت اللہ خان صاحب ٹھیک ہے. جب سے یہ الطاف حسین فرعون نازل ہوئے تھا کراچی کی تباہی پوری بند راشیں کراچی تباہ ہو گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں یہ بات انہوں نے اچھی کہی ہے. ایک لیکن ابراہیم بھائی بات وہیں آ جاتی ہے. دیکھیں ایم کیو ایم کو الزام دینا بالکل صحیح ہے, ایم کیو ایم کے کیونکہ ان کی نمائندگی رہی ہے شہر کی, وہ شہر کو کہتے تھے کہ ہم اس کے بادشاہ ہیں جو کچھ بھی ہیں, لیکن آئی کہیں سے نہیں ہے. ایم کیو ایم بنائی گئی ہے وہیں کراچی کے اندر سے, اور میرے خیال میں یہ اس چیز کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ کراچی والوں کو ہی اس کا مینڈیٹ اٹھانا پڑے گا اور اپنے حقوق کے لیے خود ہی کھڑا ہونا پڑے گا. کیونکہ کوئی بھی کہیں سے آ کے آپ کو کہہ تو نہیں سکتا نا کہ جی یہ کھڑا کر دیا ہم نے, اب آپ کے یہ نمائندے ہو گئے. کراچی والوں نے ان کو پلیٹ فارم دیا ہے, کراچی والے ہی ان کو آگے لے کے آئے ہیں. تو اب انہیں اگر اپنے حقوق کا احساس ہو رہا ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے اب زمین کے اوپر, تو میرے خیال میں تبدیلی بھی خود ہی لانا پڑے گی. ایک بہت اہم جو چیز ہے نا وہ یہ کہ یہ گزشتہ 20 سال پہلے تک کراچی کے اندر ہر دور میں سرکاری بسیں ہوا کرتی تھی. ٹرانسپورٹ کا ایک پورا جو ہے نا وہ ایک سسٹم ہوا کرتا تھا. اچھا وہ جو سرکاری بسوں کا جو نظام تھا وہ آخری مرتبہ اس کے اندر کوئی جو ان پٹ ہوئی تھی وہ انہی کے نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں ہوئی تھی. گرین بسیں جو ہیں وہ مطلب سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ انجیکٹ ہوئی تھیں وہ. صحیح. اچھا وہ اتنی جلدی کوئی 5-6 سال میں وہ ساری کی ساری گرین بسیں لگتا ہے کہ اس کو کوئی پگھلا کر جو ہے وہ کسی نے بیچ دیا یا کیا کیا, کہاں غائب ہو گئیں علمان والحفیظ. مطلب ایسے کہتے ہیں نا گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جانا, اس کے مترادف وہ ساری گرین بسیں غائب ہو گئیں. اب اس وقت حکومتی سطح پر ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام جو ہے وہ کراچی کے اندر موجود نہیں ہے. بالکل پرائیویٹ چلا وہ سب کچھ جو پرائیویٹ ہے وہ پرائیویٹ جو ہے وہ چل رہے ہیں. اچھا پھر اس کے ساتھ اچھا وہ گرین بسیں جو ہیں ایئر کنڈیشن بسیں ہوا کرتی تھیں, اور اس کے بعد اسی کے سے ملحقہ جو ایک نظام تھا وہ سرکولر ریلوے کا نظام تھا جس کو نئے سرے سے نئے پیمانے پر جو ہے وہ جاپان کی گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا. معاہدے ہو گئے باقاعدہ نا. اچھا وہ معاہدے آج بھی موجود ہیں, اور اس کے بعد وہ اب بھی اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اگر اس کو دوبارہ شروع کرنا ہے تو ان کی کچھ وہ شرائط ہیں, ان کو سیکیورٹی اور مختلف چیزوں کی انویسٹمنٹ جو کریں گے وہ ملے کچھ اور, مگر اس کے اوپر بھی کوئی عمل درآمد جو ہے نا اس کی بات نہیں ہوا. اچھا پھر اس میں ایک بہت ہی اہم چیز جو ہے نا وہ ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے کہ جو کراچی سے وجود میں آئی, اور شاید کراچی کے باہر باقی جو کراچی کے جو لوگ, باقی جو دیگر شہروں کے جو لوگ ہیں ان کو شاید یہ پتہ ہے, آج تک بھی نہ پتہ ہو کہ وہ کیا ہے, مگر کراچی کے ہر بچے کو پتہ ہے چائنا کٹنگ. بے شک, ٹھیک ہے, چائنا کو خود نہیں پتہ ہوگا. چائنا کو خود نہیں پتہ ہوگا چائنا کٹنگ کیا ہے. تو ناظرین چائنا کٹنگ آپ میں سے بہت ساروں نے اس کا نام سنا ہوگا, بہت ساروں نے اس چائنا کٹنگ کے ورڈ کو, اس ٹرمینالوجی کو بھی نہیں سنا, مگر کراچی میں رہنے والا ایک 80 اور 90 سال کا بوڑھا یا ایک خاتون یا ایک بچہ بھی اگر جو پرائمری کے اندر پڑھتا ہے نا وہ بھی اس چائنا کٹنگ سے واقف ہے کہ یہ چائنا کٹنگ کیا چیز تھی. اتنا جو بڑا ظلم کراچی کے ساتھ ہوا وہ یہ ہوا کہ جو سرکاری زمینیں تھیں ہسپتالوں کی, پارکوں کی, جو زمینیں تھیں گرین بیلٹس کی, جو زمینیں تھیں اسکولوں کی, جو زمینیں تھیں ڈسپینسریز کی, وہ زمینیں جو مساجد کے لیے تھیں, ٹھیک ہے, وہ زمینیں جو کالجز کے لیے تھیں. اچھا وہ زمینیں جو جہاں پر نالے جو ہوتے ہیں نا نالے, ٹھیک ہے, جو سیوریج کا جو سسٹم ہے اس کے لیے جو 60-40 فٹ کی جو زمینیں جو ریزرو کی ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے کاٹ کر الاٹ کرتے گئے, بیچتے گئے. اچھا یہ سارا کا سارا کام جو ہے کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ کراچی کے کوئی 2-3-4 کوئی آدمی جو ہیں وہ کر رہے ہوں, کوئی وزراء کر رہے ہوں, نہیں, اس کے اندر سب کا باقاعدہ جو ہے نا پورا ایک کمیشن کا جو پورا سسٹم تھا وہ سسٹم نیچے سے اوپر تک اس کے اندر خواہ وردی والے ہوں یا بغیر وردی والے ہوں, وہ پھول والے ہوں بغیر پھول والے ہوں, ہر کوئی اس کے اندر شریک تھا. اور اس وقت صورتحال یہ ہوئی کہ کراچی کے اندر پارکس جس کو کہتے ہیں نا, ایک زمانہ تھا کہ سینکڑوں پارک ہوا کرتے تھے, ہزاروں پارک, بلکہ ایک ڈاکومنٹری میں نے دیکھی, ایک دستاویزی فلم دیکھی کہ 300 نئے پارک جو ہے ان 5 سالوں میں جس میں یہ نعمت اللہ خان وہ جو ایک عمر رسیدہ آپ نے دیکھا ہوگا سفید داڑھی والے,
مولانا صاحب لگتے تھے اور ایک ٹوپی جس کو کہتے ہیں جنا کیپ لگا کر. تو 80 سال کی عمر تک انہوں نے یہ رفائی کام کیے, مگر یہ جو 5 سال انہوں نے گزارے اس کے اندر کوئی تقریباً 300 کے قریب پارکس تھے جو کھنڈر بیابان بنے ہوئے تھے, ان کو پارک بنایا, گرین کیا. مگر اب آج اس وقت وہ تقریباً تمام کے تمام پارک جو ہے نا, الا ماشاءاللہ کوئی 2 4 8 10 ہوں گے, باقی وہ سارے پارک واپس کھنڈر بن نظر آتے ہیں. وہ بیچ دیے گئے اس کے بعد. اب جب آپ اترتے ہیں کراچی شہر کے اندر تو پہلے مجھے یاد ہے کہ کچھ اکثر جب ہمارا کبھی کوئٹہ سے ادھر آنا ہوتا تھا تو اکثر نظر آتے تھے پارک زمین کے اوپر. اب تو اترے تو عمارتیں ہیں یا روڈ ہیں یا پھر وہ کھنڈیر آباد ادھر سے ادھر نظر آتے ہیں, اور سب کچھ چائنا کٹنگ والے میں خیال میں چائنا والوں کو خود بھی پتہ چل جائے تو اس آئیڈیا کو اپنا لیں گے. چائنا کٹنگ یہ کتنی زبردست جو ہے ایک ٹرمینالوجی ہے, جو سائنس ہے, جو ایجاد کی ہے ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب جیسے لوگوں نے, کہ اس کو کیسے لے کے چلیں. تو یہ سوچنا پڑے گا. اور یہ ابراہیم بھائی دیکھیں بات وہیں آ جاتی ہے کہ حل کیا ہے. ایک اور پہلو بھی ابراہیم بھائی اس کے اندر دیکھیں کہ 80 کی دہائی سے لے کے, اور میں اس چیز پہ پچھلے دنوں غور بھی کر رہے تھے کہ آپ جیسے لوگوں سے ملتا ہوں اور بھی جتنے یہاں پہ موجود ہیں, کراچی کی کریم کہہ لیں, پڑھا لکھا طبقہ کہہ لیں, وہ کراچی سے نکلا ہے. اگر میں دیکھوں تو اس قدر حیرانگی ہوتی ہے کہ کسی خاندان کے اندر مجھے یہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی کراچی کے رہنے والا ایسا خاندان نہیں ہوگا کہ کوئی جس کا شخص جو ہے وہ شہر چھوڑ کے نہ گیا ہو. لاہور گئے ہیں, اسلام آباد گئے ہیں, جن کو موقع ملا لاہور اسلام آباد گئے ہیں, جن کو موقع ملا وہ ملک سے باہر نکلے ہیں, سعودیہ گئے ہیں, امریکہ گئے ہیں, کینیڈا گئے ہیں, ساؤتھ افریقہ تو الگ ایک اور وہاں پہ وہاں گئے ہیں, آسٹریلیا گئے ہیں, جس کو جہاں موقع ملا ہے وہ نکل کے گیا. اب جو کراچی کے اندر ایجویر روڈ گئے ہیں, بالکل مل ہل کے اندر آئے ہیں, بڑے بڑے ماشاءاللہ سے یہاں پہ لوگ آئے ہیں ادھر سے ادھر سے, بڑی بڑی پراپرٹیاں بنائی ہیں. ہاں بڑی بڑی پراپرٹیاں آئی ہیں, کچھ ایک شاپر بیگ لے کے اور کچھ کئی سوٹ کیس لے کے بھی آئے ہیں. تو یہ تو نکلے ہیں لوگ کراچی سے. اچھا دیکھیں, ڈرین بھی تو کتنا بڑا حل کی جو بات کر رہے ہیں نا, حل کی تو مجھے تو اس بات کے اوپر اچھی خاصی یکسوئی ہے کہ یہ جو آلریڈی یہ جو سارے کے سارے چہرے ہیں نا, یہ جو مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر رنگ بدل کر, پارٹی بدل کر, ٹھیک ہے, کوئی اپنا نشان بدل کر آ جاتے ہیں, ٹوپیاں بدل کر, کراچی کی زبان میں ٹوپی نہیں پہن کے آتے ہیں. انہوں نے کراچی کو وہی کرنا ہے اس کے ساتھ جو وہ اب تک کرتے ہوئے آئے ہیں, جو اپنے گزشتہ خاص طور پر یہ 30-35 سال جو ہیں, یہ تو بالکل بدترین جو ہے وہ گزرے نا. اچھا, اہمیت کے اوپر ہم نے بات کی. آپ اس وقت دیکھیں کہ اس کی اہمیت اتنی تھی, اب ہو سکتا ہے اس سے کچھ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اختلاف کریں, مگر جو اہمیت ہے وہ اہمیت اتنی تھی کہ سوویت یونین افغانستان کے اوپر اس نے حملہ اس لیے کیا تھا کہ وہ افغانستان سے کراچی آنا چاہتا تھا گرم پانی کی تلاش میں, ٹھیک ہے, گرم پانیوں تک رسائی میں. اس کا جو بنیادی ٹارگٹ تھا وہ ٹارگٹ پاکستان, اور پاکستان کے اندر جو ٹارگٹ تھا وہ پورٹ, ٹھیک ہے, پورٹ ہے, ٹھیک ہے. اس وقت تو گوادر کا منصوبہ تو بہت زمانے کے بعد جو ہے وہ سامنے کے آیا ہے نا. اس کا بھی منصوبہ یہی تھا کہ یہ افغانستان سے پاکستان اور پاکستان سے دراصل یہ جو کراچی ہے, یہ کراچی اس نے اس کی اپنی جغرافیائی, وہ جب کہتے ہیں نا کہ جو اس کا جو حسن تھا وہ اس کے لیے وبال جان بن گیا. تو یہ کراچی کی اپنی جو جغرافیائی اہمیت ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کی وجہ سے بھی اس کے اوپر بہت ساری آزمائشیں آئی ہیں. کئی عوامل ہیں. پورٹ کو دیکھ لیجئے, ایئرپورٹ وہاں پہ دیکھ لیجئے, روٹس کے حوالے سے کنیکشنز آپ وہاں پہ دیکھ لیجئے. 3 لاکھ کے قریب میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ جو مچھیرے ہیں کہ جو روزانہ سمندر کی طرف جاتے ہیں, مچھلیاں پکڑ کے کراچی میں لے کے آتے ہیں. موسم کے حوالے سے دیکھ لیں, آبادی کا ہیومن کیپٹل کے حوالے سے دیکھ لیں, بہت زیادہ اسکوپ تھا. مطلب ایک اگر آپ دوسری مثال اگر دیکھیں, قریبی کراچی کے بعد ایک ترقی کا شہر شروع ہوا ہے دبئی. دبئی کے حالات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, پڑھے ہوں گے, سنے ہوں گے, گوگل شیخ سے پوچھا ہوگا. 20 سال پہلے 30 سال پہلے دبئی کا کیا حال تھا اور کراچی کا کیا حال تھا, اور اب دبئی کا ہے اور اب کراچی کا ہے. اسی کو تھوڑا سا آپ مزید وہ کر لیں نا, ایک ڈاکومنٹری بہت پرانی اس کے اوپر تاریخ کے حوالے سے بنی ہوئی تھی, اور اس میں باقاعدہ فیکٹس اینڈ فگرز جو انٹرنیشنل روٹس اس زمانے کے اندر چلا کرتے تھے. تو آج اس وقت دبئی کی جو اہمیت ہے, جو کنیکٹنگ فلائٹس جو ہوتی ہیں نا, وہ ایک زمانے میں وہ ہب جو ہے وہ اس مڈل ایسٹ کے لیے, فار ایسٹ کے لیے کراچی رہا ہے یہ, ٹھیک ہے. یہ تو دبئی کی تو ابھی ڈیولپمنٹ ابھی پچھلے کوئی 2-3-4 دہائیوں پہلے ہی جو ہے وہ شروع ہوئی نا. تو مطلب یہ اتنی اہمیت اس کی پہلے بھی تھی اور آج بھی اس کی کوئی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے کسی بھی طریقے سے. مگر مسئلہ یہ کہ یہ اس کو
اس طریقے سے اون کرنا، اون ایسا نہیں کرنا کہ مطلب اس سے بس فائدہ اٹھاتے جائیں، ٹھیک ہے. کوئی لطیفہ جو ہے وہ کہا کہ کراچی شہر نہیں شوہر ہے. بالکل ٹھیک ہے، کراچی شہر نہیں بلکہ کراچی جو ایک وہ شوہر ہے کہ ہر کوئی آتا ہے وہ مظلوم نہیں. وہ اس نے آگے انہوں نے وہ بہت اچھی اس کی جو لطیفے کی جو ایکسپلینیشن دی ہے، وہ واقعتاً یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے، ایک تلخ حقیقت ہے کہ کراچی ایک ایسا شہر ہے کہ اس سے ہر کوئی اپنا مفاد، اس کی جیبیں تو ٹٹولنا چاہتا ہے، اس کو نچوڑنا تو چاہتا ہے، مگر اس کو کوئی دینا نہیں چاہتا، اس کو کوئی ریٹرن کرنا جو ہے نا وہ نہیں چاہتا ہے وہ. ٹھیک ہے، اور اس کو ریٹرن کرنے سے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ خود کنگلا ہو جائے گا، وہ خود کنگلا نہیں ہوگا، مطلب اس کی، مگر اس کو اون کرنے کی جو ہے وہ اس وقت وہ ضرورت ہے. اور اس میں مطلب وہ لوگ کہ جو اس کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ یقیناً ان کو حوصلہ رکھنا چاہیے. لوگ مختلف آوازیں کھڑی ہو رہی ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. کالر لیتے ہیں پھر گفتگو آگے بھی بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، احتشام بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. جی احتشام بھائی فرمائیے. جی السلام علیکم. بس کچھ نہیں، میں نے بھی سوچا کہ آپ لوگ ایک بڑا انٹرسٹنگ پروگرام کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں بھی کچھ اس میں اپنی پارٹیسپیشن کروں. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک میں میٹرو سٹیز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور یہ میٹرو سٹیز نیچرلی گرو نہیں کرتے ہمیشہ، بلکہ جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ انہیں پرپزلی جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ مختلف بینیفٹ دیے جاتے ہیں، ماسٹر پلانز بنائے جاتے ہیں، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ سٹیز جو ہے وہ پوری کنٹری کے لیے ایک انجن کی حیثیت رکھتے ہیں. تو بدقسمتی سے ہمارے ساتھ یہ رہا، یا کراچی کے ساتھ یہ رہا، کہ کبھی کراچی میں اس حوالے سے گورنمنٹ کی سطح کے اوپر کوئی پراپر پلاننگ کے ساتھ کوئی لانگ ٹرم جو ہے وہ پلاننگ نظر نہیں آتی، کوئی ماسٹر پلان جو ہے وہ ہمیں کراچی کے حوالے سے نظر نہیں آتا. اور مختلف دوروں میں مختلف گورنمنٹس رہی ہیں، ڈکٹیٹرز بھی رہے اور جو ہے وہ ڈیموکریسی بھی رہی، لیکن کہیں پر بھی کسی نے بھی کراچی کو اس طریقے سے جو ہے وہ اون نہیں کیا. جغرافیکلی کراچی جس پوزیشن کے اوپر تھا اور جس طرح وہ پورے پاکستان کو جو ہے وہ رن کر رہا تھا، اور اس حوالے سے جتنی ڈیولپمنٹ کراچی میں ہونی چاہیے تھی، جو لوگوں کو اس کو سوچنا چاہیے تھا، اس کو جو ہے وہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے اس کو جو ہے وہ نہیں سوچا. اسی لیے آپ کو اگر یاد ہوگا، میں تو خیر سمجھتا ہوں کہ اس میں دونوں ہی لوگ قصوروار ہیں. صرف وہ بھی لوگ جو کہ کراچی سے ووٹ دے کر منتخب ہوتے رہے اور جنہوں نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا، اور وہ لوگ بھی اس میں قصوروار ہیں جو کہ بیسیکلی اصل حکومت ہے ہماری. تو آپ کو یاد ہوگا کہ نعمت اللہ خان صاحب کے جب دور میں 2005 کے قریب دوبارہ الیکشن ہو رہے تھے، تو مشرف نے ان کو جو ہے وہ آفر کی کہ اگر آپ جماعت اسلامی سے چھوڑ دیں تو اگلا ٹینیور بھی جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ سٹی ناظم بنا دیں گے. تو انہوں نے اس پہ انکار کیا، تو کراچی انہی لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا کہ جنہوں نے کراچی کو جو ہے وہ اجاڑا تھا، یا جنہوں نے کراچی کا ہاتھ جو جس کا بھی آپ لوگ ذکر کر رہے تھے، چائنا کٹنگ اور یہ سارا کچھ. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ کس طرح یہ گورنمنٹ کی سیریسنس تھی کراچی کے حوالے. اس میں ایک بات میں تو آخری بات اگر میں اس میں کہوں تو اس میں تو یہ ہے کہ کراچی والوں کا ہی یہ کام ہے کہ وہ اپنے تمام اختلافات کو بلا کر ان کو چاہیے کہ کم سے کم کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، کراچی کی تعمیر کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں. ابھی نظر بھی آ رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ کافی ایکٹیو نہیں ہیں. نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو بابر غوری صاحب ہیں، وسیم اختر صاحب ہیں، عامر لیاقت حسین صاحب ہیں، رؤوف صدیقی صاحب ہیں، تو مطلب یہ کیا کراچی کو اون کر سکتے ہیں، کراچی کو کچھ دے سکتے ہیں، جبکہ ان کا اپنا ایک جو پورا گزشتہ 30 سالوں کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب کچھ عوام کے سامنے؟ نہیں دیکھیں، پاسٹ کو دیکھیں تو بات ڈیلیور نہیں کیا، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں ایک پراپر ڈیموکریسی کو جو ہے وہ ہونا چاہیے. عوام جو ہے وہ کوئی اس میں بغیر کسی انٹرفیئرنس کے ڈیموکریسی ہو، اور عوام جس کو منتخب کریں اس کو پہلے تو بات عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی جو ہے وہ کس کو جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے. تو چوائس ان کے اوپر چھوڑ دینی چاہیے، اور عوام کو چاہیے کہ وہ اس کا بڑا جو ہے نا سوچ سمجھ کے اب کی بار فیصلہ کریں. اور دوسرا یہ کہ آفٹر ڈیموکریسی جو بھی منتخب ہوتا ہے، اگر عوام کے اندر شعور ہوگا تو وہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکیں گے. تو اگر وہ پروٹیسٹ کر سکیں گے، حکومت کو مجبور کر سکیں گے کام کرنے کے لیے، تو میرا خیال ہے یہ بھی کراچی کے لیے گڈ سائن ہے. اوبیسلی جن کا نام آپ نے لیا یہ فیل ہوئے، انہوں نے کبھی کراچی کی ڈیولپمنٹ میں کچھ پارٹیسپیشن نہیں کی، لیکن اگین ان دی اینڈ یہ ہے کہ جو عوام کا رائٹ ہے کہ وہ کس کو منتخب کرتے ہیں، اور عوام کو چاہیے کہ ان لوگوں کو منتخب کریں جیسے کہ نعمت اللہ خان صاحب وغیرہ سے، تاکہ کراچی کے اندر دوبارہ سے وہ دور واپس آئے جس کی لوگ مثالیں دیا کرتے ہیں. بے شک، بہت شکریہ احتشام بھی، بڑی اچھی آپ نے چلیں بہت شکریہ، اور یہ بڑا اچھا شامل ہوئے. اچھا ایک اور کالر بھی ہیں جی، ان کو بھی شامل کر دیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کہنا چاہتی ہوں کراچی کے حوالے سے جی
کہ ہم باوفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، شاید انہیں تلاش کسی بے وفا کی تھی۔ پاکستان میں کراچی کے ساتھ یتیموں والا سلوک ہوتا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کے خود لوگوں نے ہی اپنے آپ سے وفا نہیں کی، تو دوسرے لوگوں سے کیوں توقع رکھتے ہیں؟ اگر لوگ چاہتے تو کراچی کو بہت کچھ بنا سکتے تھے، جس کے لیے اتنی قربانیاں ہمارے آبا و اجداد نے انڈیا چھوڑ کے کی تھی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے کراچی کو بیچ دیا اپنے مفاد کے لیے، اور آ کر ادھر ادھر دوسری کنٹریوں میں بیٹھ گئے اور یہ کہتے ہیں سوری ٹو سے دیٹ ان دا ریڈیو مہاجر، آئی ایم ویری سوری، انہوں نے خود سے وفا نہیں کی تو دوسروں سے کیوں شکایت کرتے ہیں؟ کراچی تو تباہ ہو گیا، یتیم ہو گیا اور لاوارث ہو گیا، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کراچی لاوارث ہے، اس کو بنایا خود اپنے لوگوں نے ہی ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آئی ایم بگ ہرٹ بیکاز آئی ایم فرام کراچی اینڈ آئی بورن ان دیٹ کنٹری کراچی، پر آج کل جب میں حالات دیکھتی ہوں اور سنتی ہوں، آپ سمجھتے ہیں میں خوش ہوتی ہوں؟ نہیں، لیکن لوگ بالکل سیلفش ہیں، جن کو کہتے ہیں نا سیلفش، اپنی دال پہ روٹی گھسیٹتے ہیں، اور پھر اور جو کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے اب وہ بلیم کرنے لگتے ہیں، لیکن کراچی کے لیے ویسے کسی نے کچھ کیا نہیں۔ آئی ایم ویری سوری۔ صحیح ہے، صحیح ہے، بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے۔ ابراہیم بھائی آخر کی طرف جا رہے ہیں، 4 سے 5 منٹ ہیں، میں نے آپ کو کراچی کا میئر کل صبح سے بنا دیا، حل کیا ہے کراچی کے مسائل کا آپ کی نظر میں؟ اچھا، میرے نظر میں جو کراچی کے مسائل کا حل ہے نا، سب سے پہلے تو یہ کہ کراچی ہے کیا، ٹھیک ہے، اور اس کی آبادی کتنی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، یہ بات بہت ابھی ٹی وی کے اوپر آ رہی ہے۔ کراچی کی جو آفیشیل مردم شماری کے مطابق جو آبادی ہے وہ کوئی 1.5 کروڑ کے قریب ہے، ٹھیک ہے، مگر مختلف اداروں نے یہ ایک اندیا دیا ہے کہ یہ 2.5 سے 3 کروڑ کے درمیان اصل میں آبادی ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پورے پاکستان کی جو آبادی ہے وہ کوئی 20-22 کروڑ کے قریب ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے اگر آپ یہ کہیں کہ کراچی کی آبادی، کراچی کی جو اپنی آبادی ہے وہ تقریباً کوئی 50%، 40% جو ہے وہ کم دکھائی گئی ہے یا کم دکھائی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب سب سے پہلا جو بنیادی ایشو ہے نا وہ تو یہاں ریزالو ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس گھر کے اندر 4 آدمی رہیں گے یا 6 آدمی رہیں گے، جب تک آپ اس گھر کی جو ہے وہ پلاننگ نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح، ایک 2 بیڈ روم ہاؤس جو ہے وہ کوئی 20 آدمیوں کے لیے نہیں ہوگا، 2 بیڈ روم ہاؤس 2-3 ہنگامی حالت میں 4-5 6 کے لیے ہو جائے گا، مہمان آ جائیں گے تو 10 دن کے لیے ہو جائے گا، 10 کے لیے، اس سے زیادہ بیرل نہیں ہوگا نا۔ تو سب سے پہلے تو آبادی کا، اس کے بعد وہ جو ماسٹر پلان والی جو بات کہی ہے نا، ماسٹر پلان کے اوپر بہت ضروری ہے کہ ایک ماسٹر پلان ہو، اس کے مطابق جو ہے وہ کام شروع ہونا چاہیے۔ باقی اداروں نے یہ بات کہی ہے، انٹرنیشنل جو ریسرچ ہے وہ یہ موجود ہے کہ یہ پانی بجلی کراچی کی پرابلم نہیں ہے، صحیح، کراچی کے اندر پانی کی فراہمی، بجلی کی فراہمی کوئی پرابلم نہیں ہے، ریسورسز اتنی موجود ہیں کہ وہ کراچی خود اپنے آپ کو، اور بلکہ جو دائیں بائیں، اب اس وقت تو کراچی بھی اس کی کوئی حدود جو ہے وہ باقی نہیں بچی ہے نا، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کو جو ہے وہ سب کچھ فراہم کر سکتا ہے۔ تو یہ ریسورسز مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ کہ ایک ول ہونی چاہیے کہ اس کو صاف ستھرا بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے جو بات کہی نا، لاہور بہت فریکوینٹلی میں لاہور وہ ٹریول کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی نصیب کرے اور ڈیولپمنٹ ہو، اور مطلب دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، آپ گزرتے ہیں، آپ جو ہے وہ تھوڑا ٹائم وہاں پر، تو آپ کو تھوڑا سا اپنی تھکن کو جو ہے نا وہ فریش فیل کرتے ہوں۔ مگر اب اس وقت کراچی کے اندر یہ ہو گیا ہے کہ آپ اگر 1 گھنٹہ روڈ کے اوپر ہیں، اس کے بعد گھر واپس آئیں گے نا، اس 1 گھنٹے کے بعد اپنے گھر واپس آ کر آپ یہ محسوس کریں گے، بھلے سے آپ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو یہ فیل ہوگا کہ آپ تھک گیا ہوں میں، بالکل شیٹرڈ ہو گیا ہوں، گاڑی اتنا دھڑ 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 وہ چلتی رہے گی، وہ گڈھے اور ذہنی سکون شہر سمجھے ختم ہو گیا، ہر جگہ دھول، مٹی، کچرا، ٹھیک ہے، پلاسٹک کی گندی شاپرز کے جو ہیں وہ، اب وہ جو پورا جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو پورا سسٹم تھا، وہ پورا سسٹم 2000 سے 2005 کے درمیان بنایا گیا اور وہ امپلیمنٹ ہوا، وہ مطلب دنیا نے دیکھ لیا۔ اچھا، اب اس وقت میں پروگرام کے بالکل آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو جس دور کی بات کی نا، نعمت اللہ خان کی جو بات کہی، یہ 5 سال میرا خیال ہے کہ ان پچھلے 30 سالوں کے اندر سب سے زیادہ جو گولڈن ہے ٹائم ہے وہ، اچھا اس بات کا اعتراف کراچی کے جو موجودہ میئر جو تھا وہ اس نے بھی، جو سابقہ میئر ہے اس نے بھی، اور تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے رہنماؤں نے اس بات کا وہ کیا ہے، ہر کوئی کرے گا۔ تو اب کیوں وہ اس ماڈل کو، اب اس کے لیے ضرورت ہے دیانت کی، بے شک، اہلیت کی،
ٹھیک ہے، اور ایک اس ول پاور کی کہ ہاں یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے، اس امانت کو امانت داروں کے پاس جو ہے وہ واپس لوٹانا ہے، عوام کے لیے، پبلک کے لیے کچھ کام کرنا ہے. یہ اگر ول نہیں ہوگی تو کوئی جو وہ کام ہے وہ نہیں ہو سکتا. آخر میں 1.5 منٹ ہمارے پاس نعمان بھائی بتا رہے ہیں رہ گیا، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آبادی کا بڑا بنیادی مسئلہ ہے. مطلب 1.5 کروڑ تو آپ انٹرنیشنل فلائٹ سے پہنچیں تو لوگ لینے پہنچے ہوئے 1.5 کروڑ ہوتے ہیں. میرے خیال میں وہاں پہ آبادی ماشاء اللہ سے اتنی ہے. لیکن آخری جو میرے خیال میں ابراہیم بھائی نے بات کر دی، دیانت، اہلیت، قیادت، آنکھیں کھولنے کا وقت ہے ہر شخص کے لیے جس کا کراچی سے کوئی بھی تعلق ہو. ان 3 اصولوں کی بنیاد پہ اگر کراچی والے فیصلہ کریں گے، ان لوگوں کا ساتھ دیں گے کہ جو صحیح معنوں میں اس 3 معیاروں کے اوپر پورا اترتے ہیں، یقیناً ہم سب کی خواہش ہے، ہر شخص کی، صرف کراچی والے کی نہیں، پاکستانی کی نہیں، مسلمان کی نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر انسان جو دنیا کے بڑے شہر کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہو، اس کی خواہش ہوگی کہ اس شہر کو دوبارہ سے عروج پہ لے کے جایا جا سکے. ہمارا آج کا گفتگو کراچی کے حوالے سے تھی. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ابراہیم جمالی اور روحان بن شمس کو اجازت دیجیے. بات کرتے رہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.